السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ النساء کی آیت نمبر 153 اور 154 ہوگا انشاءاللہ، 153 اور 154۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک اہل الکتاب، یسألک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ سین الف اور لام موجود ہے اس کے اندر، یا کے معنی وہ، کا کے معنی تجھ سے، وہ آپ سے مانگتے ہیں۔ اہل الکتاب اہل کتاب، اہل کتاب آپ سے مانگتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں۔ ان کے تنزل علیہم، تنزل تو اتارے، آپ اتاریں، آپ نازل کریں۔ تاکہ معنی آپ، نزل کو دیکھیں تو نازل آرام سے بن سکتا ہے، اردو کا لفظ نون کے آگے الف لگا دیں۔ تنزل علیہم ان پر، کتاب من السماء کتاب آسمان سے، فقط تو تحقیق، سالو وہ سوال کر چکے، موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر بڑا، زیادہ بڑا، وہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ بڑا سوال کر چکے، زیادہ بڑی نشانی مانگ چکے، نشانی بریکٹ من ذالک اس سے، فقالوا پس کہنے لگے، ارنا اللہ، ارنا ہم کو دکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھاؤ۔ جہرتن سامنے لا کر، جہرن سرن نہیں، جہرن واضح سامنے۔ فاخذتہم الصاعقہ تو ان کو پکڑ لیا صاعقہ نے، صاعقہ کڑک۔ کئی ہمارے جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ بچیوں کے نام صاعقہ رکھ دیتے، بجلی کڑک، تو ان کو پکڑ لیا کڑک نے، بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے۔ ثم اتخذوا العجل، ثم پھر اتخذوا پکڑا، بنا لیا، ثم اتخذوا العجل بچڑے کو، من بعد اس کے بعد، بچڑے کو کیا بنایا؟ معبود بنایا، بریکٹ میں معبود کرے۔ ماں کے جاءتہم البینات، جاءتہم آ چکی ان کے پاس، بینات کھلی نشانیاں۔ فعفونا پس ہم نے درگزر کیا، عفو کو دیکھیں عین، فاو عفو و درگزر کئی بار آپ پڑھ چکے۔ ان ذالک اس سے، وآتینا اور ہم نے دیا، ہم نے عطا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو، سلطانم مبینہ واضح غلبہ، واضح سلطان کیا ہوتا ہے؟ سلطان غلبہ، قوت۔ یہ پہلی آیت مبارکہ ہے، اس کا با محاورہ ترجمہ پہلے سن لیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بریکٹ میں، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں یا مانگتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کتاب نازل کریں،
تو تحقیق یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑی مانگ چکے، اس سے بڑی نشانی مانگ چکے، نشانی بریکٹ میں کریں۔ بس وہ انہوں نے کہا کہ تو ہمیں جاہراً اللہ کو دکھا، تو ہمیں سامنے اللہ کو دکھا۔ بس ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو کڑک نے آ لیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، معبود بریکٹ۔ کب بنایا؟ واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد۔ پھر ہم نے ان کو معاف کر دیا، ان سے درگزر کیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا فرمایا۔ اگلی آیت دیکھیں، ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، فوقہم الطور، فوق اوپر، ہم ان کے۔ فوقیت اردو کا لفظ جب ہم بولتے ہیں کہ فلاں چیز کو فلاں چیز پر فوقیت حاصل ہے، تو وہ اوپر ہوتی، بلند ہوتی ہے اس سے۔ ما فوق الفطرت مشکل لفظ ہے اردو کا۔ فوقہم الطور، طور کو، طور پہاڑ کا نام، بمیثاقہم، تاکہ ان سے میثاق لیں، پکا وعدہ لیں۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، لہم ادخلوا الباب، دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا کو دیکھیں تو دال خالام موجود ہے، داخل ہونا آپ بنا سکتے ہیں اردو کا۔ باب دروازے کو، دروازے میں داخل ہو جاؤ، سجدم، سجدہ کرتے ہوئے۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، لہم، ان کو، لا تعدوا، تم زیادتی نہ کرو، تم حد سے نہ بڑھو، تم تجاوز نہ کرو۔ تعدو، ظلم و تعدی، ظلم و تعدی کیا ہوتا ہے؟ حد سے بڑھ جانا، یہاں سے بنے گا تعدی۔ فی السبت، ہفتے کے دن، السبت یہ ہفتے کا دن ہے، اسے انگریزی میں سیٹرڈے کہتے ہیں، اور ہم ہفتہ کہتے ہیں اردو میں، اور عربی میں السبت ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ، اور پکڑ لیا، وَأَخَذْنَا، اور ہم نے لیا، مِنْهُمْ، ان سے، مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، میثاق پکا وعدہ، غلیظہ مضبوط۔ غلیظ جو ہے اردو میں تو ہم اس کو نیگیٹو میننگ میں ہی لیتے ہیں کہ فلاں چیز بڑی غلیظ ہے، تو عربی میں یہ مثبت معنوں میں بھی ہے، ویسے اردو میں بھی اس کے مثبت معنی دیے جاتے ہیں، لیکن عموماً ہم منفی معنی لیتے ہیں۔ مغلظ، حکیم لوگ بولتے ہیں یہ غذا بڑی مغلظ ہے، بڑی مضبوط ہے۔ تو ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا۔ یہ آیت پوری ہوئی، اس کا بامحاورہ ترجمہ سنیں۔ اور ہم نے ان سے وعدہ لینے کے لیے ان کے اوپر طور کو کھڑا کیا، طور کو اٹھایا، اور ہم نے ان سے کہا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن تجاوز مت کرو، اور ہم نے ان سے یہ مضبوط عہد لیا۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ آئیے ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ واپس آ جائیے۔ اہل کتاب سے مراد ویسے تو جو آسمانی کتابیں جن پہ نازل ہوئیں ان کی قوم ساری کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ مشہور دنیا میں اہل کتاب یہودی اور عیسائی ہیں، اور جب عام طور پہ قرآن میں اہل کتاب کہا جاتا ہے تو موسٹلی اس کا معنی یہودی لیا جاتا ہے، کبھی کبھی عیسائی بھی لیا جاتا ہے، کیونکہ مدینے میں زیادہ تر یہود تھے، عیسائی نہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب جو یہود ہیں یہ آپ سے نشانی مانگتے ہیں، یہ معجزہ مانگتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ کہ ہم پر
आसमान से एक लिखी लिखाई किताब हमारे ऊपर आप नाज़िल करें। नबी पाक को कहते थे कि हम आपको नबी मान लेंगे अगर हमारे नाम की लिखी हुई किताब या हमारे नाम का लिखा हुआ पर्चा जिसमें ये लिखा हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये हर बंदे पर अलग अलग उतरे, या आसमान से एक पूरी किताब आप उतार के दिखाएं हम पर, फिर हम आपको मान जाएंगे। वो अजीबो गरीब सवाल किया करते थे और मौजज़े मांगते थे, क्योंकि जिसके दिल में टेढ़ होती है वो सवाल भी टेढ़ा करता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कि आप परेशान ना हों, अल्लाह के पास तो कोई कमी नहीं है, लेकिन अल्लाह इस तरह नहीं करना चाहता। ये जो इनकी नीयत ख़राब है, ये मूसा अलैहिस्सलाम से इससे भी बड़े सवाल मांग कर चुके हैं, इससे बड़ी निशानियां मांग चुके हैं। इनका वतीरा ही ऐसा है, ये टेढ़े दिल के लोग हैं। मूसा अलैहिस्सलाम से इन्होंने कहा था कि हम तब मानेंगे जब हम को तू अल्लाह पाक को दिखा, सामने देखे हम अल्लाह को। तो उनके सवाल की वजह से कड़क ने उनको आके पकड़ लिया और ये उनके जुल्म की वजह थी। अब इसमें देखें कि ये उनका सवाल जुल्म पर मबनी था, ये अदल पर मबनी नहीं था। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह से कहा था, आरेनी, मुझे अपने आप को दिखा। अल्लाह ने नाराज नहीं हुआ इस तरह, लेकिन जब इन्होंने कहा तो अल्लाह ने कड़क को भेजा जिससे इनकी मौत वाक़या हो। ये जो 70 लोग पहाड़ के ऊपर गए थे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, ये उस वाक़े की तरफ इशारा है। असल में उनकी नीयत ख़राब थी, वो समझने के लिए और प्यार और मोहब्बत से कोई दलील नहीं मांग रहे थे, बल्कि वो टेढ़े दिल के साथ ये काम कर रहे थे। तो अल्लाह ने फिर उन पे कड़क के ज़रिए मौत तारी कर दी। ये वाक़या आप पढ़ चुके हैं। दूसरा उनका जुल्म, जो दूसरा उनका बुरा फेल, दूसरा उनका ये काम बहुत ही टेढ़ा था कि उन्होंने बछड़े को पूजना शुरू कर दिया। अंदाज़ा करें, और वाज़ेह निशानियां देखने के बाद, वाज़ेह निशानियां क्या थीं कि बनी इसराइल को अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन से किस तरह निजात दिलाई, और समंदर में अल्लाह ने रास्ते बना दिए, फिर वो रास्ते खुश्क भी हुए। फिर मुफस्सिरीन कहते हैं कि हर ख़ानदान के लिए, हर कबीले के लिए अलग रास्ता था, और पानी ठहर